MBG اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے اور ISI کے موجودہ ڈائریکٹر جنرل ندیم احمد انجم کی مدت ملازمت ختم ہونے پر نئے ISI چیف کی تعیناتی کا مرحلہ درپیش ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا اگلے ماہ ستمبر میں لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم سبکدوش ہو کر گھر جا رہے ہیں یا نہیں، اور اگر انہیں ایکسٹینشن نہیں دی جاتی، مزید ایکسٹینشن نہیں دی جاتی اور وہ گھر چلے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کا ممکنہ جانشین کون ہوگا؟ اس کے علاوہ آئندہ چند ماہ کے دوران افواج پاکستان کے 4 لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہو رہے ہیں، تو کچھ نئی ترقیاں ہوں گی، نئی تعیناتیاں ہوں گی، تبادلے ہوں گے۔ اس حوالے سے بھی آج کے شو میں ہم بات کریں گے۔ تو اگر موجودہ DGI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کی بات کریں، جن کا تعلق گجر خان کی شیخ فیملی سے ہے، تو انہوں نے 77ویں PMA لانگ کورس کے ذریعے 1983 میں پنجاب ریجیمنٹ کے ذریعے افواج پاکستان میں کمیشن حاصل کیا، اور جب وہ میجر جنرل کے رینک میں تھے تو وہ انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کور بلوچستان کے طور پہ خدمات سر انجام دیتے رہے، اور میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل کے رینک میں پروموٹ ہونے کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو کور کمانڈر کراچی تعینات کر دیا گیا۔ 6 اکتوبر 2021 کو ISPR کی طرف سے ایک اعلامیہ سامنے آیا جس میں 6 تبادلوں اور تعیناتیوں کا اعلان کیا گیا، اور ان میں سے ایک جو تعیناتی تھی اس پہ بڑا مسئلہ ہو گیا، اور وہ یہ تھی کہ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو DGI تعینات کر دیا گیا، اور اس وقت کے DGI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور بنا دیا گیا۔ یہ جو ISPR کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا، اس کی وجہ سے افواج پاکستان اور اس وقت کی جو PTI کی حکومت تھی اس کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان ٹھن گئی۔ وہ جو سیم پیج تھا وہ پھٹ گیا، اور اس پہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے کہا گیا، وہ یہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید کا تبادلہ نہ کیا جائے، وہ بدستور DGI کے طور پہ کام کرتے رہیں۔ انہیں جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ ایسا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جنرل فیض حمید نے کور کمانڈ نہیں کی، اور لیفٹیننٹ جنرل کے لیے کور کمانڈ کرنا جو ہے اگر آگے اس نے بڑھنا ہے تو بہت ضروری ہے۔ اس پہ عمران خان صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ جی تو پھر آپ ISI کو جو ہے وہ ایک کور ڈکلیئر کر دیں، تو اس طرح سے یہ ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس پہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ میں فوج کو پنجاب پولیس نہیں بننے دوں گا، لیکن الٹیمیٹلی اس پہ وزیر اعظم عمران خان کو ہتھیار ڈالنا پڑے، اور کچھ تردد کے بعد اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم نے بطور DGI چارج سنبھال لیا، اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو ہیں انہوں نے پشاور جا کے پشاور کور کی کمانڈ جو ہے وہ سنبھال لی۔ تو جو لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم ہیں وہ پروموٹ ہوئے تھے میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل کے رینک میں 11 ستمبر 2019 کو۔ جب آپ میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل کے رینک میں پروموٹ ہوتے ہیں تو آپ کا جو دورانیہ ہوتا ہے، مدت ملازمت ہوتی ہے، وہ 4 سال کا ٹینیور ہوتا ہے، الا یہ کہ آپ کی جو عمر کی بالائی حد ہے، اپر لمٹ ہے جو ایج کی، وہ پوری ہو جائے تو آپ اس سے پہلے بھی ریٹائر ہو سکتے ہیں، ادروائز 4 سال کے بعد جو ہے وہ آپ کو گھر جانا ہوتا ہے۔ تو 11 ستمبر 2019 کو افواج پاکستان کے 4 میجر جنرل جو ہیں وہ پروموٹ ہوئے تھے میجر جنرل کے رینک سے، انہیں لیفٹیننٹ جنرل کے رینک میں ترقی دی گئی تھی۔ ان میں میجر جنرل محمد عامر، میجر جنرل چراغ حیدر، میجر جنرل خالد ضیاء اور میجر جنرل ندیم احمد انجم شامل تھے۔ تو گزشتہ برس جو ہے وہ ستمبر 2023 میں جب 4 سالہ ٹینیور پورا ہوا، تو جو 3 فوجی افسر تھے جو میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل کے رینک میں پروموٹ ہونے کے بعد 4 سال مکمل کر چکے تھے، وہ ریٹائر ہو گئے۔ ان میں لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر، لیفٹیننٹ جنرل چراغ حیدر اور لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء شامل ہیں، اور لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر جنہیں کور کمانڈر گوجرانوالہ بنایا گیا تھا، آرمی چیف بننے والوں کی دوڑ میں بھی وہ شامل تھے۔ ان کے بارے میں پہلے ہی ایک ولاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہیں متحدہ عرب امارات میں پاکستان کا سفیر نامزد کیا گیا ہے، اور یہ 3 افسر جو ہیں یہ تو گزشتہ برس ستمبر میں ریٹائر ہو گئے، لیکن DGI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم جو ہیں انہیں مدت ملازمت میں توسیع دے دی گئی۔ بعض اطلاعات کے مطابق انہیں تاحکم ثانی کام جاری رکھنے کو کہا گیا، جبکہ کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو 1 سال کی
ایکسٹینشن جو ہے وہ دی گئی تھی، اور ابھی یہ جو توسیع شدہ مدت ملازمت ہے ان کی وہ بھی جو ہے وہ ستمبر میں پوری ہو رہی ہے، اور نہ صرف ان کی توسیع شدہ مدت ملازمت پوری ہو رہی ہے بلکہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی ان کے 3 سال بھی جو ہے وہ مکمل ہونے جا رہے ہیں، لہٰذا باوثوق ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انہیں مزید ایکسٹینشن دیے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور ستمبر 2024 میں یعنی چند ہفتوں بعد ہی یا چند دنوں بعد ہی ان کی جب مدت ملازمت ختم ہوگی تو لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم جو ہے وہ سبکدوش ہو جائیں گے، وہ گھر چلے جائیں گے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حالات کی مناسبت سے اس وقت نیا آئی ایس آئی چیف لانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو اگر وہ سبکدوش ہو کے گھر چلے جاتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم، اور ان کی جگہ نیا جو آئی ایس آئی چیف ہے وہ تعینات کرنے کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے، تو ایسی صورتوں میں 2 آپشن ہو سکتے ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت افواج پاکستان میں جو 3 اسٹار جرنیل ہیں ان میں سے ہی کسی کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کیا جائے، اور اس کی مثالیں جو ہے وہ موجود ہیں، جیسا کہ خود لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کی مثال موجود ہے، وہ کور کمانڈر کراچی تھے اور وہاں سے انہیں لا کے جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر دیا گیا۔ اور دوسری صورت جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو ترقی کے منتظر میجر جنرل ہیں، 2 اسٹار جنرل ہیں، ان میں سے کسی کو جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل بنا کے اور پروموٹ کر کے جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر دیا جائے۔ تو پہلے ہم پہلی آپشن کی بات کرتے ہیں، اگر جو افواج پاکستان کے موجودہ 3 اسٹار جرنیل ہیں ان میں سے کسی کو جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کیا جاتا ہے، تو اس میں کور کمانڈر راول پنڈی لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور شاید آپ کو یاد ہو کہ گزشتہ برس ستمبر 2023 میں جب مدت ملازمت ختم ہو رہی تھی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کی، اور اس وقت بھی یہ چہمگوئیاں ہو رہی تھیں اور یہ افواہیں زیر گردش تھیں کہ کون بنے گا نیا آئی ایس آئی چیف، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کور کمانڈر راول پنڈی جو ہوتا ہے وہ آرمی چیف کے نہایت با اعتماد افسروں میں سے ایک ہوتا ہے، سب سے زیادہ جس پہ اعتماد ہوتا ہے آرمی چیف کو اس سے جو ہے وہ کور کمانڈر راول پنڈی تعینات کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بطور آرمی چیف کمانڈ سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے جو 2 تعیناتیاں کی تھیں ان میں سے ایک جو ہے وہ کور کمانڈر راول پنڈی کی تعیناتی تھی، لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز کو کور کمانڈر راول پنڈی تعینات کیا تھا انہوں نے، اور دوسری تعیناتی جو تھی وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی تعیناتی تھی۔ اور لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز جو ہیں اگرچہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں وہ پروموٹ ہوئے تھے، نومبر 2022 میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے ریٹائر ہونا تھا، اور اپنی ریٹائرمنٹ سے 1 ماہ پہلے، 1 ماہ سے بھی شاید کم وقت پہلے یا ہارڈلی کوئی 1 مہینہ 30-40 دن پہلے جو ہے وہ اکتوبر 2022 میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بیک جنبش قلم 12 میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرل کے رینک میں پروموٹ کر دیا، اور ان 12 جرنیلوں میں ایک جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز بھی شامل تھے، لیکن ابھی انہیں سب سے زیادہ قریب سمجھا جاتا ہے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے۔ تو اگر تو موجودہ جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں ان میں سے کسی کو لگایا جاتا ہے تو اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر جو ترقی کے منتظر میجر جنرل ہیں ان میں سے کسی ایک کو پروموٹ کر کے لیفٹیننٹ جنرل بنا کے ڈی جی آئی ایس آئی لگایا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا سینیرو ہو سکتا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں، چونکہ اگلے چند ماہ میں افواج پاکستان کے 4 جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک تو ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم ہے، اس کے علاوہ بھی 3 لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، تو ان کی جگہ لامحالہ 3 یا 4 میجر جنرلز کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے گا۔ نومبر 2020 میں افواج پاکستان کے 6 جو میجر جنرلز ہیں انہیں لیفٹیننٹ جنرل کے رینک میں پروموٹ کیا گیا تھا، ان میں میجر جنرل سردار حسن اظہر حیات، میجر جنرل آصف غفور، میجر جنرل سلمان فیاض غنی، میجر جنرل سرفراز علی، میجر جنرل محمد علی اور میجر جنرل اختر نواز ستی شامل تھے۔ اچھا، یہ جو بیچ ہے یہ بڑا بدقسمت رہا، کیوں بدقسمت رہا میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ ان میں سے مثال کے طور پہ لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی جو ہیں وہ لاہور میں کور کمانڈر تھے، لیکن 9 مئی کے واقعات کے بعد ان سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ اسی طرح لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی جنہیں کور کمانڈر
کوئٹہ تعینات کیا گیا تھا وہ ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہو گئے، اور ان کی شہادت کے بعد لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کو کور کمانڈر کوئٹہ یا کمانڈر صدرن کمانڈ جو ہے وہ بنایا گیا تھا، تو انہیں بھی کچھ عرصہ پہلے ہٹا دیا گیا ہے وہاں سے، یوں کہیے کہ کھوڑے لائن لگا دیا گیا ہے، اور وہ آج کل NDU کے پریزیڈنٹ کے طور پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کی، تو وہ GHQ میں سٹاف پوسٹنگ پہ رہے ہیں، انہوں نے کور کمانڈ نہیں کی، اور ایک لیفٹیننٹ جنرل کے لیے یہ بڑی بدقسمتی ہوتی ہے اور یہ بڑی امبیرسنگ بات ہوتی ہے کہ اگر اسے کور کمانڈ کرنے کا موقع جو ہے وہ نہ دیا جائے۔ لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن اظہر حیات جو ہیں وہ چند ماہ پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ کور کمانڈر پشاور تھے، عمر کی بالائی حد جو ہے مکمل ہونے پہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اور ابھی 3 جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں وہ ابھی نومبر میں جو ہے وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک تو NDU کے پریزیڈنٹ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور ہے، دوسرے لیفٹیننٹ جنرل محمد علی ہیں، اور تیسرے جو ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی ہیں جو کور کمانڈر ملتان کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور چوتھے جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم ہیں۔ اگر وہ انہیں ایکسٹینشن نہیں دی جاتی تو وہ اگلے مہینے یعنی ستمبر 2024 میں ہی جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ریٹائر ہونے والے جرنیل ہیں ان کی جگہ جو 3 یا 4 میجر جنرل جو ہیں وہ انہیں پروموٹ کیا جائے گا۔ یوں تو ایسی فہرست جو ہے وہ بہت طویل ہے جو ترقی کے منصر میجر جنرل ہیں، لیکن ان میں سے جو قابل ذکر نام ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور مختصر تعارف بھی جو ہے وہ آپ کو کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ صورتحال کو سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو۔ تو ان میں سے ایک ہیں جناب میجر جنرل تبسم حبیب جو GHQ میں DG پرسپیکٹیو پلاننگ سیل ہیں۔ اچھا، یہ جو ہیں اکاڑا میں انفینٹری ڈویژن کو کمانڈ کر چکے ہیں، MI میں خدمات یہ سر انجام دے چکے ہیں، اور یہ جو ہے DG SIFC بھی رہے ہیں، اور آج کل جو ہے یہ DG پرسپیکٹیو پلاننگ سیل کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ اور یہ جو سیل ہے، نیا جو سیل بنایا گیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے، یہ جو تعیناتی ہے اسے بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ جو سابق کور کمانڈر منگلا ہیں لیفٹیننٹ جنرل ایمن بلال صفدر، جن سے چند ماہ پہلے جو ہے وہ استعفیٰ لیا گیا ہے، وہ بھی کور کمانڈر منگلا بننے سے پہلے DG پرسپیکٹیو پلاننگ سیل جو ہے وہ رہے ہیں، تو ان کی ترقی کا میجر جنرل تبسم حبیب کی ترقی کا واضح امکان جو ہے وہ موجود ہے۔ اگلا نام جو ہے وہ میجر جنرل حسن خٹک کا ہے جو ISI میں ہی ڈائریکٹر جنرل کے طور پہ کام کر رہے ہیں، غالباً DG کے ہیں ISI میں۔ اچھا، انہوں نے کوئٹہ میں 33ویں انفینٹری ڈویژن کو جو ہے وہ کمانڈ کیا ہے، اور میجر جنرل حسن خٹک جو ہیں ان کی ترقی کے واضح امکانات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس میں تیسرا نام جو ہے اس فہرست میں وہ میجر جنرل اظہر وقاص کا ہے جو DG رینجرز سندھ کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے DG MI رہے ہیں، اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں جب یہ DG ملٹری انٹیلیجنس تھے تو اس دوران ہی یہ واقعہ پیش آیا کہ سپریم کورٹ بار کے صدر اور سینئر وکیل اکرم شیخ ایڈوکیٹ کے گھر جو ہے وہ ڈکیتی ہوئی، اور گھر والوں کو ان سمیت جو ہے وہ یرغمال بنایا گیا، ہراساں کیا گیا، اور اس واقعے کے پیچھے اس وقت کے جو DG ISI ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید وہ تھے، اور اس پہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے GHQ میں بلا کے اکرم شیخ ایڈوکیٹ صاحب سے جو ہے وہ معافی بھی مانگی اور اعتراف کیا کہ ہمارے لوگ اس میں ملوث تھے، اور اس واقعہ کی انکوائری اس وقت کے DG MI میجر جنرل اظہر وقاص کو سونپی گئی، اور چونکہ MI کے DG بھی یہ رہے ہیں اور بڑا ان کا ایکسپیرینس ہے، تو نہ صرف ان کی ترقی کے امکانات بڑے روشن ہیں بلکہ انہیں DG ISI بھی تعینات کیا جا سکتا ہے ترقی دے کے۔ اور اس میں صرف ایک چیز رکاوٹ آ سکتی ہے، اور وہ یہ کہ یہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے لگائے ہوئے ہیں، ان کے قریب جو ہے وہ سمجھے جاتے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ افواج پاکستان میں جتنے بھی پروفیشنل جنرلز ہوتے ہیں ان کے ہاں یہ چیز نہیں ہوتی یہ اس کا بندہ یہ اس کا بندہ، کیونکہ جو پروفیشنل جنرلز ہوتے ہیں ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک پروجیکٹ چل رہا ہوتا ہے تو وہ ڈیوٹی سمجھ کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ہی وہ پروجیکٹ کلوز ہوتا ہے، فائل بند ہوتی ہے تو وہ اسے بھول جاتے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس پروجیکٹ کا حصہ بن جاتے ہیں، اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں، اس رنگ میں رنگے جاتے ہیں، اور جب پالیسی تبدیل ہوتی ہے تو وہ پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ جو کور کمانڈر لاہور تھے سلمان فیاض غنی، ان سے استعفیٰ لیا گیا، کور کمانڈر منگلا لیفٹیننٹ جنرل ایمن بلال صفدر، ان سے استعفیٰ لیا گیا، اس طرح کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور جو ہیں وہ انہیں وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ تو ماں سوائے ان چند مثالوں کے بائی اینڈ لارج جتنے بھی افواج پاکستان کے آفسرز ہیں، میرے خیال ہے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یہ کوئی تخصیص نہیں کی کہ یہ سابقہ آرمی چیف کے لگائے ہوئے لوگ ہیں یا ان کے دور میں ان کو پروموشن ملی یا یہ ان کے قریب جو ہے وہ سمجھے جاتے تھے۔ کئی مثالیں موجود ہیں، مثال کے طور پہ
ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار جو لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں، تو موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے انہیں کور کمانڈر کراچی لگایا اور ابھی بھی وہ اس منصب پہ کام کر رہے ہیں. اچھا، اسی طرح یہ آپ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کی مثال لیں، وہ نہ صرف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں پروموٹ ہوئے بلکہ انہی کے دور میں ہی ڈی جی آئی ایس آئی لگائے گئے، اور وہ ابھی تک بطور ڈی جی آئی ایس آئی کام کر رہے ہیں. حالانکہ ان کی مدت ملازمت گزشتہ سال جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، لیکن انہیں ایکسٹینشن دے دی گئی. تو یہ لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز کا جو ہے میں نے ذکر کیا کچھ دیر پہلے کہ وہ کور کمانڈر پنڈی کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، وہ بھی لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں پروموٹ ہوئے تھے، لیکن انہیں موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے سب سے زیادہ قریب سمجھا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز آڑے آئے گی نہیں اور نہ ہی آنے چاہیے، اور اگر نہیں آڑے آتی تو میجر جنرل اظہر وقاص کی پروموشن کے جو ہے وہ بڑے واضح امکانات موجود ہیں. اچھا، تیسرا نام جو ہے وہ میجر جنرل عاقف اقبال کا ہے، جو آئی ایس آئی میں ہی ڈی جی کاؤنٹر ٹیررزم کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے پارا چنار اور کرم میں ڈویژن کو جو ہے وہ کمانڈ کیا ہے، اور یہ بھی ان افسروں میں شامل ہیں جو ترقی پانے کے منتظر ہیں اور جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے بریلینٹ کیریئر کے حامل آفسرز ہیں اور انہیں جو ہے وہ پروموٹ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اگلا نام جو ہے وہ میجر جنرل راجہ کاشف آزاد کا ہے، جو آئی ایس آئی میں ڈی جی پی کے طور پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ان کا تعلق بھمبر آزاد کشمیر سے ہے. انہوں نے حیدرآباد میں ایک ڈویژن کو جو ہے وہ کمانڈ کیا ہے اور ابھی آئی ایس آئی میں ڈی جی پی کے طور پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور ان کی ترقی کا بھی جو ہے وہ واضح امکان موجود ہے. اگلا نام جو ہے وہ میجر جنرل فیصل نصیر کا ہے، جو ڈی جی سی ہیں. اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں جب نوٹس لے رہا تھا یہ ولاگ کرنے کے حوالے سے، تو یہ انکشاف ہوا، اگرچہ پہلے بھی اندازہ تھا لیکن اس طرح سے کبھی اس معاملے کو جو ہے وہ میں نے دیکھا نہیں. تو مجھے اندازہ ہوا کہ آئی ایس آئی میں اس وقت 6 میجر جنرل جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور یہ کتنی بڑی اسٹرینتھ ہے اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ افواج پاکستان کی جو ایک کور ہوتی ہے اس میں 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 میجر جنرل ہوتے ہیں، کیونکہ ایک کور میں 2 یا 3 ڈویژنز ہوتے ہیں اور ڈویژن کو جو ہے وہ میجر جنرل کمانڈ کرتا ہے. تو ایک کور میں 2 یا 3 میجر جنرل ہوتے ہیں، اور آئی ایس آئی میں 6 میجر جنرل جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، یعنی 2 جو کورز ہیں ان کے برابر جو ہے وہ آئی ایس آئی کی اسٹرینتھ ہے. اور ایک دور ہوتا تھا کہ جب ایک میجر جنرل ہی آئی ایس آئی کو ہیڈ کرتا تھا، اور پھر افغان جہاد کے دوران جو ہے وہ یہ ضرورت سمجھی گئی کہ لیفٹیننٹ جنرل کے حوالے کی جائے جو آئی ایس آئی کی کمانڈ ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل اختر عبد الرحمان جو ہیں وہ آئی ایس آئی کے سربراہ رہے. اور اس کے بعد یہ روایت بن گئی کہ لیفٹیننٹ جنرل کو ہی آئی ایس آئی کا جو ہے وہ سربراہ تعینات کیا جانے لگا. لیکن ڈی جی آئی ایس آئی کے نیچے 2 میجر جنرل ہوتے تھے، پھر 2 سے 3 ہوئے، 4 ہوئے، اور اس وقت جو ہے وہ آئی ایس آئی میں 6 میجر جنرل جو ہیں وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے آئی ایس آئی کے ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر کی، جو سپر اسپائی ہیں اور سب سے زیادہ سب سے مشہور جو نام ہے وہ ان کا ہے. چونکہ باقی جو ہیں وہ جو آئی ایس آئی میں جو ڈی جی ہیں میرا خیال ہے کہ انہیں زیادہ لوگ نہیں جانتے. ان کے کام کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ نہ عام افراد ان سے شناسائی رکھتے ہیں اور نہ میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ انہیں جانتے ہیں. تو زیادہ جس نام کی گونج سنائی دیتی ہے وہ میجر جنرل فیصل نصیر کا نام ہے، جو آئی ایس آئی میں ڈی جی سی کے طور پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو چونکہ زیادہ نام کی گونج ان کی سنائی دیتی ہے، زیادہ مشہور وہی ہیں، اس لیے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید انہیں پروموٹ کر کے ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کیا جا سکتا ہے. لیکن میری رائے میں اس بات کا قطعاً کوئی امکان جو ہے وہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ بڑے قابل افسر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس بات کا امکان نہیں ہے. وہ 2 وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ جولائی 2022 میں فیصل نصیر صاحب جو ہیں وہ بریگیڈیئر سے میجر جنرل پروموٹ ہوئے ہیں. بمشکل 2 سال ہوئے ہیں انہیں میجر جنرل پروموٹ ہوئے، تو 2 سال بعد انہیں پروموٹ کر کے لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا جائے، اس بات کے امکانات جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اگر ان کی پروموشن بر وقت ہو جاتی تو ہاں پھر یہ امکان جو ہے وہ موجود تھا، لیکن وہ اس حوالے سے جنرل فیض حمید جو ہیں وہ ان کے راستے کی رکاوٹ بنے رہے، اور 2 مرتبہ ان کی پروموشن ڈیو ہوئی، لیکن جنرل فیض حمید نے ان کو پروموٹ نہیں ہونے دیا اور وہ 2 مرتبہ سپرسیڈ ہو گئے. اور یہ کیا معاملہ تھا، کیوں نہیں انہوں نے ہونے دیا، یہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے درمیان کیا چپکلش تھی،
اور پھر آخرکار وہ کیسے پروموٹ ہوئے، تو یہ میں کسی اور ولاگ میں ساری تفصیل جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ سردست یہ ہے کہ وہ چونکہ 2022 میں جولائی 2022 میں وہ پروموٹ ہوئے ہیں میجر جنرل، تو ابھی ان کی ترقی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ کور آف ملٹری انٹیلیجنس سے ہے، تو سی ایم آئی سے کوئی افسر جو ہے وہ میجر جنرل کے رینک میں پروموٹ ہو جائے تو یہ اس کی ترقی کی معراج سمجھی جاتی ہے۔ اسے آپ یوں سمجھیے کہ سدرۃ المنتہا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اگر کور آف ملٹری انٹیلیجنس سے کوئی افسر 3 اسٹار جنرل بن جاتا ہے، لیفٹیننٹ جنرل کے رینک میں پروموٹ ہو جاتا ہے، تو اسے ایک معجزہ ہی کہا جائے گا۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر کو ترقی دے کے لیفٹیننٹ جنرل کے رینک میں ڈی جی آئی سے ہی تعینات کر دیا جائے، اس بات کا قطعاً کوئی امکان جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو آئندہ چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں زیادہ سے زیادہ صورتحال واضح ہو جائے گی کہ جو لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم ہیں وہ گھر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، اور اگر جا رہے ہیں تو ان کا ممکنہ جانشین جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے 2 سینیریو بتا دیے ہیں، ایک یہ ہے کہ جو موجودہ 3 اسٹار جنرل ہیں ان میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ ڈی جی آئی سے ہی تعینات کر دیا جائے، اور دوسری آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ترقی کے منصر جو میجر جنرل ہیں ان میں سے کسی کو پروموٹ کر کے ڈی جی آئی سے ہی بنا دیا جائے۔ دیکھتے ہیں آئندہ دنوں میں جو ہے وہ کیا فیصلہ اس حوالے سے لیا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔